بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ سب کو خوش آمدید. آج QC3 کے ہمارے آخری دو اسباق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہمارا کورس 3 مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم ایک ریویژن سیشن اور پھر فائنل کوئز ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش اور پلان یہی ہے کہ ہم بغیر کسی بریک کے فوراً QC4 کی جو ہے وہ پڑھائی اسٹارٹ کر دیں. آپ لوگوں کے پاس QC4 کی بکس پہنچ چکی ہیں یا نہیں پہنچی؟ اگر آپ لوگوں کو اچھا QC4 کی بکس نہیں ہے چلیں اگر ان کے بکس نہیں ہے ہماری سوری ابھی QC4 کے لیے رجسٹریشن کی کوئی آفر نہیں آئی ہے. اچھا ایکچولی یہ ہے کہ QC3 اور 4 کو ہم اکٹھا ہی چلائیں گے, اس کے لیے نئی رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویک انشاءاللہ بتا دیں گے کہ آپ کو بکس QC4 کی کب تک پہنچیں گی, یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ویک کا اگر گیپ ڈال لے, یعنی فائنل کوئز کے بعد ایک ویک گیپ لے لیں, ایک ہفتہ چھٹی کا, اور اس ایک ہفتے کے دوران آپ لوگوں تک QC4 کی کتابیں پہنچا دی جائے. سر وہ اگر TCS کریں تو اس میں ٹائم تو نہیں لگتا, بجائے یہ کہ ہم وقت ضائع کریں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ چلتا جائے, اس میں کوئی گیپ نہ آئے. کتابیں تو آ جائیں گی, ایک ہفتہ تو بہت ہوتا ہے. اگر آپ میرا خیال ہے ایک ہفتے کا گیپ لازمی ہے تاکہ پتہ چلے کہ QC3 ختم ہوا ہے, QC4 شروع ہو رہا ہے, تو ایک ہفتے کا گیپ زیادہ نہیں ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. میری اپنی رائے یہ تھی کہ ان کاموں میں اتنی دیر کرنی, اگر ایک سیکوینس چیز چل رہی ہے تو چلتی جائے, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گیپ لینا ہے تو ٹھیک ہے, لے لیجیے. ٹھیک ہے جی, ابھی 2 ہفتے ہیں انشاءاللہ. ان 2 ہفتوں میں ہم فائنلی ڈیسائیڈ کر کے انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے تک بتا دیں گے کہ کیا ترتیب ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, 2 ہفتے پڑے ہیں بالکل جی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آج صفحہ نمبر 10 اشارہ C اور D. پہلے ایڈوانس میں معذرت کر رہا ہوں, میرا آج کچھ گلا ٹھیک نہیں ہے تو شاید آپ لوگوں کو آواز تھوڑی کم محسوس ہو, تو تھوڑا توجہ ذرا ایکسٹرا رکھیے گا. اچھا جی, ہم نے کورس 2 میں پہلے 5 صفحات پڑھے تھے جس میں ہدایت اور ہدایت کے مخاطبین کا تذکرہ تھا, ماننے والے متقین, نہ ماننے والے کافر یا منافق, اور آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کہ سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے ہدایت دی. کورس 3 میں ہم دوسرے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں. وہ ایک بڑی امت اور قوم جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی لیکن اس ہدایت کی انہوں نے قدر نہیں کی. ہم آنے والی آیات کو اپنی فنگر ٹپس پر اشاروں کے ساتھ یاد کرتے ہیں. تو کورس 3 کے اندر آنے والی آیات کو ہم بائیں ہاتھ کے اشاروں پر, بائیں ہاتھ کی فنگر ٹپس پر یاد کر رہے ہیں. جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ایک مرتبہ اس کو دہرا لیں. ہدایت اور نتیجہ, بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اس دن سے ڈرو, فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ, دکھاؤ اللہ کو, بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, سزا, عام قاعدہ, طور کا وعدہ, ہفتہ کے مجرم اور بقرہ کا قصہ. یہ 6 سے لے کر 9 صفحے تک کے اشارات تھے. 10ویں صفحے کے اشارات. تیسرا سوال, کون قاتل, سخت دل, کلام تبدیل. تیسرا سوال, کون قاتل, سخت دل, کلام تبدیل. ہم ان کو یاد رکھیں گے. سوال, قاتل, دل, تبدیل. سوال, قاتل, دل, تبدیل. پہلے 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں, تیسرا سوال اور قاتل کون. آخری 2 اشارے ہم نے آج پڑھنے ہیں, سخت دل اور کلام تبدیل. تو اس سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں سخت دل. پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے؟
पिछली आयतों में अल्लाह ने निशानियों और मोजज़ात का जिक्र किया जो बनी इसराइल को दिखाए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके दिल नरम नहीं हुए, उनके दिल सख्त ही सख्त रहे। बजाय इसके कि अल्लाह के मोजज़ात और निशानियां देखने के बाद उनके दिलों में ईमान पैदा होता और वो हिदायत को कबूल करते, वो मजीद सख्ती में बढ़ते चले। असबाब इन आयात में क्या है हमारे लिए? अल्लाह की कई निशानियां देखने के बावजूद भी बनी इसराइल के दिल सख्त हो गए थे। अल्लाह की तमाम मखलूक अल्लाह को जानती है, उसकी तस्बीह बयान करती है और उससे डरती है। अल्लाह गाफिल नहीं है, बल्कि वो हर एक को देख रहा है और हर वक्त देख रहा है। तो यही ख्याल हमें भी हर वक्त रखना चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह की निगाह में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमाल को देख रहा है। और जैसे बाकी तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं, हमें भी अल्लाह की हम्द व सना करते रहना चाहिए। नए अल्फाज इसमें सिर्फ 4 इस्तेमाल हुए हैं, तो बहुत थोड़े से हैं। आइए तिलावत से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار صدق अल्लाहुल अज़ीम। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल उसके बाद, तो वो है पत्थरों की तरह या उससे भी ज्यादा सख्त। और बेशक पत्थरों में से तो कुछ ऐसे हैं जिनसे नहरें फूटती हैं। सुम्मा फिर सुम्मा का माना फिर कसत उलूबुकुम, कसा यकसू फेल आएगा, सख्त होना, मजबूत हो जाना। तो कसत सख्त हो गए, उलूबुकुम तुम्हारे दिल। तो हुआ कसा या कसत मुन्नस इस्तेमाल हुआ है उलूब को देखते हुए। उलूब जो है वो हम इंशाल्लाह आगे चल के कोर्स 4 में इस टॉपिक को तफसील से पढ़ेंगे कि जो जमा मुकस्सर इस्तेमाल होती है, जमा मुकस्सर के लिए अगर हमने फेल यूज करना हो तो वो वाहिद मुअन्नस वाला लिया जाता है। तो फिलहाल इतना ज़हन में रखिए, बाकी तफसील इंशाल्लाह कोर्स 4 में पढ़ेंगे। तो कुलूब चूंकि टूटी हुई जमा है कल्ब की, इसलिए कसत वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुई। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, फहिया तो वो सब यानी वो दिल, कल हिजारा पत्थरों की तरह है। काफ और अल हिजारा 2 अल्फाज। औ अशद्दु या उससे ज्यादा सख्त, कसवतन उससे ज्यादा शदीद, कसवतन सख्ती में। तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं पत्थरों की तरह या सख्ती में पत्थरों से भी बढ़ गए हैं। और आगे साथ ही बता दिया कि तुम्हारे दिल पत्थरों से ज्यादा सख्त है। क्यों? इसलिए कि पत्थरों में से तो बाज ऐसे हैं लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। ये पत्थर सख्त होता है लेकिन उसकी सख्ती भी एक हद तक है कि बाज पत्थर ऐसे हैं कि उनसे पानी फूट पड़ता है। वह इन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों में से कुछ, मिन यहाँ पर कुछ के माना में इस्तेमाल हो रहा है, कुछ का मफहूम दे रहा है। मिनल हिजारा पत्थरों में से कुछ पत्थर, लमा लाम अलबत्ता ताकीद के लिए, मा यतफज्जरु मा यहाँ पर जो के माना में इस्तेमाल हुआ। हम किसी वन से पढ़ते आ रहे हैं, मिन शर्री मा खलका में हमने ये चीज पढ़ी थी कि मा अगर जुमले के दरमियान में आए तो इसका तर्जुमा जो के साथ किया जाता है। तो पत्थरों में से बाज वो हैं कि जो यतफज्जरु मिनहु, यतफज्जरु फूटती हैं, तफज्जरा यतफज्जरु, तदब्बरा यतदब्बरु का पैटर्न है। हम 6 चाबियां देखेंगे इसकी। मिनहु उससे, अल अनहार नहरें, नहर की जमा अल अनहार। लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार अलबत्ता जिससे फूट निकलती है नहरें। तो मुर्दे का जिंदा होना, कातिल की निशानदेही करना और इस जैसी बड़ी निशानियों को देखने के बाद भी बनी इसराइल ने कोई सबक हासिल नहीं किया
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویوں کو درست کرتے اور اپنے دلوں میں نرمی، ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی، لیکن وہ دل نرم ہونے کی بجائے مزید سختی میں پڑ گئے۔ بہرحال جب وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دلوں کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ڈر نہیں تھا، انہیں اللہ سے محبت تھی اور نہ ہی ان میں عاجزی تھی، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی تھے۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ خوبصورتی میں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسی آزمائش میں اپنی نشانی دکھاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہمارا طرز عمل اور ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں، نہ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگنے والے۔ اور یہی چیز شو کرتی ہے ہمارے اللہ کے ساتھ اور تعلق کو اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے اظہار کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انبیاء کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب دل سخت ہو جائے تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر کسی آدمی پر ہدایت اثر نہیں کرتی، ہدایت کی باتیں۔ تو اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جن کو ادب اور احترام کرنے کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہے، ان کی عزت، ادب، احترام اور ان کی بات کو ماننا اور سننا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء یا اللہ کے احکام کو عمل کرنے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، حق سمجھنے کی بجائے اس کے اگینسٹ جائیں گے، تو پھر ہمارے دلوں میں سختی کا آ جانا ایک لازمی چیز ہے۔ جب دل سخت ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز ہم پر اثر نہیں کرے گی۔ حدیث ایک لیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو یہ سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے اعمال کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نامناسب عمل ہو جائے تو اس پر توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارا دل سیاہی میں نہ پڑ جائے۔ ہمارا دل پاک صاف رہے گا، ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت سے بھٹکا کر گمراہی کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے پانی نکلنا، یہ تو ان کے سامنے کا معجزہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پتھر پر مارا تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر ایک کو اپنے جو ہے وہ پانی کا پتہ تھا کہ کہاں سے پانی لینا ہے اس نے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پانی اور تیل کے تمام ذخائر در حقیقت پتھروں ہی میں ہوتے ہیں۔ جب کھدائی کی جاتی ہے تو پانی یا تیل نکلنے لگتا ہے۔ زمین ہے، زمین ظاہر ہے پتھر ہے، اور پتھر کے اندر ہی پانی بھی ہمیں ملتا ہے، اور اسی پر زمین اور پتھر کے اندر سے ہی تیل نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قدرتوں پر غور کرنے اور اس کے ذریعے سے اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ دہرا لیں اس کو ترجمے کے ساتھ، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، تو وہ پتھروں کی طرح ہے، او اشد، یا ان سے بھی زیادہ شدید، قسوۃً، سختی میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ، لما، البتہ وہ ہیں جو، یتفجر، پھوٹتی ہیں،
मिनहुल अनहारु, उनसे नहरें। अल्हम्दुलिल्लाह। बकिया हिस्सा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयख़्रुजु मिनहुल मा, व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और बेशक उनमें से कुछ अलबत्ता वो हैं जो फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकलता है, और बेशक उनमें से कुछ वो हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से, और अल्लाह बेखबर गाफिल नहीं है उससे जो तुम करते हो। व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उनमें से कुछ, यानी उन पत्थरों में से कुछ, लमा, अलबत्ता वो हैं जो यशक्ककु, फट पड़ते हैं। ये एक स्पेशल केस है, तदब्बरा वाले पैटर्न से, एक खास जो है वो तरीका है जिससे इस फेल को बनाया जाता है। जब हम अफ़आल देखेंगे तो वहाँ इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो असल में ये था तशक्कका यतशक्ककु, तो उससे बना लिया गया फिर ये यशक्ककु। फयख़्रुजु, बस निकलता है, उस मिनहु, उनसे, यानी उन पत्थरों में से, अलमाउ, पानी, व इन्न मिन्हा, और बेशक उनमें से कुछ, लमा यहबितु, अलबत्ता वो हैं जो गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह बेखबर गाफिल, अम्मा तामलून, उससे जो तुम करते हो। यहबितु मिन खशियतिल्लाह, यानी अल्लाह की तमाम मखलूक़ात अल्लाह को जानती हैं, अपने रब को पहचानती हैं, उसकी तस्बीह बयान करती हैं और उससे डरती हैं। मसलन जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद तूर नामी पहाड़ पर डाली तो पूरा पहाड़ जलकर खाक हो गया कि वह अल्लाह की अज़मत और हैबत को जानता था। वल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अपने दिलों में नरमी पैदा करने के लिए हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे हर अमल को देख रहा है और हमारे अमल से वाकिफ है। अल्लाह की मौजूदगी का एहसास करते रहना चाहिए। एक और हदीस, ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तवील हदीस में से कुछ हिस्सा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा न दे, और उस दिल से जो तेरे सामने न झुके, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना हो। आपकी बुक के अंदर आई होप ये दुआ अरबी में भी लिखी हुई है, तो आप याद कीजिए और अपनी दुआओं के अंदर इसको शामिल रखिए। जी, तारिक मजीद साहब। जी सर, ये पहली लाइन में जो है, सुम्मा कसद कुलूबकुम मिन जी बादि ज़ालिका फहिया, ये जी जो फहिया है ये वाहिद का सीगा नहीं है जी? जी, मैंने यही बात की थी। फहिया से क्या मुराद है? फहिया से मुराद कुलूब है ना, जी जी और कुलूब जमा मुकस्सर है, टूटी हुई जमा। तो मैंने बताया कि जमा मुकस्सर के लिए जो है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, फेल भी, या उसके लिए कोई प्रोनाउन भी यूज किया जाए, तो इस जी वजह से फहिया वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है सर, जी, ठीक। दोहरा लें इसको तर्जुमे के साथ, व इन्न मिन्हा, और बेशक उनमें से कुछ, लमा यशक्ककु, अलबत्ता वो हैं जो फट पड़ते हैं, फयख़्रुजु मिनहुल माउ, तो निकलता है उनसे पानी, व इन्न मिन्हा, और बेशक कुछ उनमें से, लमा यहबितु, अलबत्ता वो हैं जो गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह बेखबर, अम्मा तामलून, उससे जो तुम करते हो। और ये अम्मा के बारे में हम जानते हैं, पहले भी आ चुका है कई दफा कि ये दो अल्फाज हैं, अन प्लस मा, दोनों को मिलाकर ये अम्मा लिख दिया जाता है। पूरी आयत का तर्जुमा देख लें, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल उसके बाद तो वो पत्थरों की तरह हैं, बल्कि उनसे ज्यादा सख्त। बेशक बाज पत्थरों से अलबत्ता नहरें फूट निकलती हैं,
اور ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے بعض البتہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اسباب ہم دیکھ چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر اعادہ کر لیں۔ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کو جانتی ہے، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے۔ تو اللہ غافل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت ہر ایک کے ہر کام سے واقف ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس دعا کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، یہ وہی دعا جس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ پلان کیا ہے؟ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا، قبرستانوں، دواخانوں میں، ہاسپٹلز میں جاؤں گا، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو کم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جنازوں میں شریک ہونا دنیا کی ناپائیداری کو ہمارے سامنے ظاہر کرے گا۔ قبرستانوں میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے اپنے اپنے وقت کے جوادری اور ترم خان ان قبروں میں دفن ہیں، جو اپنی زندگی میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ آج اگر ہم ہیں تو یہ سب کچھ ہے، ہم نہیں ہوں گے کل کو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو اس سے موت کا ایک فکر پیدا ہوگی۔ ہاسپٹلز میں جائیں گے تو بہت بڑے بڑے جو ہے وہ صحت مند اور اچھے اچھے لوگ اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور وہ کس جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، اس کو دیکھ کر اللہ کی نعمت صحت کا پتہ چلے گا، قدر ہوگی۔ یتیموں اور محتاجوں کی جو ہے وہ ضرورت مندی کو اور احتیاج کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہو۔ تو دنیا کے معاملے میں اسی لیے یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھا جائے۔ اگر ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے مال والے کو، بڑے عہدے والے کو دیکھیں گے تو دل کے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ تو دین کے معاملے میں کہا گیا کہ اپنے سے بلند لیول والے کی طرف دیکھا جائے اور اس کو فالو کیا جائے، اس کو کاپی کرنے کی اور اس کی اتباع کی کوشش کی جائے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے تاکہ اس کو دیکھ کر دل کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں۔ تو ہم صحت مند ہیں تو بیمار کو دیکھ کر شکر کریں، آج ہم زندہ ہیں تو جو دنیا سے چلے گئے ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اور جو ہے وہ بیماروں کو دیکھیں یا کسی اور پریشانی کے شکار لوگوں کو دیکھیں تو اللہ کا شکر ہماری زبان سے، ہمارے دل سے ہو کہ اللہ نے ہمیں ان مشکلات سے بچا کر رکھا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسماء، قلوب جمع ہے، واحد اس کا قلب استعمال ہوتا ہے، دل کو کہتے ہیں۔ حجارہ یہ بھی جمع ہے، اور اس کا واحد حجر ہے، اور اس حجر کی ایک جمع اور احجار بھی آتی ہے۔ تو بعض اوقات کسی اسم کی ایک سے زیادہ جمع ہو سکتی ہے۔ ایسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ ایک اسم کی جمع ٹوٹی ہوئی یعنی جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے اور جمع سالم بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم نے مثال پڑھی تھی نبی کی۔ نبیون کی جمع نبیون اور نبیین یعنی یونون اور یانون کے ساتھ جمع سالم بھی آ جاتی ہے، اور جمع مکسر انبیاء بھی آتی ہے۔ اسی طرح بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی ایک سے زیادہ جمع مکسر ہو سکتی ہیں، جیسے یہاں پر آ رہا ہے حجر، کہ اس کی جمع حجارتن اور احجار دونوں طرح سے آتی ہے۔ اشد یہ جمع نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیجریشن بیان کی گئی ہے۔ شدید کہتے ہیں سخت کو، تو اشد زیادہ سخت، شدید سخت، اشد زیادہ سخت۔ جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا۔ تو ایسے ہی شدید سخت کو کہتے ہیں، اشد زیادہ سخت کو کہا جاتا ہے۔ جی سسٹر عظما۔ سر وہ ایسی ہے نا جیسے پاکستان میں اکثر جیسے آتے اس او نیگیٹو بلڈ گروپ کی اشد ضرورت ہے، ٹائپ جی آف میننگ ہے۔ جی اشد ضرورت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ
ایمرجنسی ہے, زیادہ ضرورت ہے, شدید سے ایک جو ہے نا وہ لیول ہائر اس کی نیڈ ہوتی ہے جس کے لیے. تو بہترین مثال تو اشد, تو اس کو جمع میں ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ یہ بنا ہوا اوپر کی طرف جاتا ہوا ایرو یہ بیان کر رہا ہے کہ اس معنی کے اندر شدت کو اور ایگزیجریشن کو بیان کر رہا ہے, نہ کہ یہ اس کی جمع. افعال میں دیکھیں 3 حرفی فعل. یخرج نصارہ کا پیٹرن ہے, خراجہ یخرج, اخرج خارج ڈیش خروج وہ نکلا. اور یہبت ضربہ کا پیٹرن حبتا یہبت اہبت حابت محبوب حبوط وہ اترا یا وہ جھکا, وہ نیچے کی طرف آیا. جب ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا قلنا اہبطوا منہا جميعا, سارے تم لوگ اس سے اتر جاؤ نیچے کی طرف یعنی زمین کی طرف آ جاؤ. تو وہاں پر بھی یہ اہبط اہبطوا استعمال ہوا تھا. تو اہبط حبطا کا معنی وہ نیچے اترا یا وہ جھک گیا, وہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا. جی زاہد بھائی کوشچن ہے سر؟ نہیں وہ کوشچن آیا تھا پھر واپس چلا گیا. وہ مجھے لگا کہ اخرجہ کی آپ بات کر رہے ہیں, چاہیے خارجہ کی بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. غافل غفل یغفل اغفل غافل مغفول غفلت, وہ بے خبر ہوا یا وہ غافل ہوا. اور تعملون سمع کا پیٹرن ہم یہ پورا ٹیبل عامل یعمل اعمل عامل معمول اور عمل کر کے آئے. کمزور افعال میں قصد, یہ دعا یدعو کی طرح ٹیبل بنے گا. قصا یقصو اقصو قاسن ڈیش قساوتن وہ سخت ہوا, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہارڈ ہو جانا, جم جانا, اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے سختی کے. ایک شدید والا سخت ہے وہ اور طرح کا سخت ہے, وہ اس کی کوالٹی کی سختی کو بیان کرتا ہے, جبکہ قسا والا جو سخت ہونا ہے یہ اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھوس ہو جانا, مضبوط ہو جانے کو کہتے ہیں. جی کسی کا ہینڈ ریز ہوا تھا, کون ہے؟ جی سر, جی سر ایسے ہے جی کہ غفلہ جو ہے اس کا اس میں مفعول ہے مغفول. جی تو غافل اس کا مطلب جس کی وجہ سے غافل ہوا نہیں, غافل ہے, غافل ہونے والا مغفول جس سے غافل ہوا ہے, جس چیز سے غافل ہو گیا, جس چیز سے غافل ہوا. جی جی ٹھیک ہے جی. اور یہ قصا والا جو لفظ ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں. کوئی میرے ساتھ جو وہ قساوت استعمال ہوتا ہے اردو میں نے تو سنا ہے, کسی اور نے بھی سنا ہے. اونچنی کو کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے قصوہ؟ وہ سواد کے ساتھ, وہ سواد کے ساتھ ہے, وہ سواد کے ساتھ ہے. قصوا واو پر کھڑی زبر اور آخر میں یہ وہ اور چیز ہے. تو قساوت اردو میں استعمال کیا جاتا ہے دل کے ساتھ. ڈینسٹی سر, ڈینسٹی کے لیے جی قساوت قلبی یعنی دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے بہت زیادہ, یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ کثیف جو ہوتا ہے نہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہ تو کاف سے یہ فا, وہ کثیف ہے, کثافت سے نکلا ہے, وہ کثافت اور چیز ہے. وہ کاف نہیں وہ کراچی ڈینسٹی والا انہوں نے بولا ہے اسکر بھائی نے یا اور کس جی فے ہے کثافت, یہ قساوت ہے. اردو میں بھی سختی ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی خشیہ, خشیہ یخشا رضیہ یرضا کا پیٹرن خشیہ یخشا اخشا خاشن مخشیون خشیتن وہ ڈرا. مزید بھی جو اب تک اب تو خیر ہم سارے ہی پڑھ چکے ہیں, تو اس میں سے آئے یتفجر, تو تدبرہ کا پیٹرن ہے تفجر یتفجر, تفجر یتفجر تفجر متفجر ڈیش تفجر. تفجرہ کا معنی وہ پھوٹ پڑا. سر یہ ورک بک میں ایک مادہ لکھا ہوا تھا شین کاف کاف, تو یہ شدہ کی جگہ یہ شکا ہے جی؟ جی وہ آگے آ رہا ہے, آگے میں بتاتا ہوں وہ کیسے آیا ہے. اچھا یہاں ختم ہو گیا تھا, ادھر یہ کتاب میں نہیں ہے.
یہ آ رہا ہے. اچھا یشققو کو نہیں لکھا ہوا. اچھا نہیں یہ لکھا ہے ہوا. اصل میں تھا تشقق یتشقق. شین قاف اور قاف کا مادہ ہے. جی جی شین قاف اور قاف کا مادہ, اور اس کو ہم تدبرہ کے پیٹرن پر لے کے جائیں گے تو یہ بنے گا تشقق یتشقق. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ بعض گرامر والوں نے جو ہے اس کو کہا کہ یہ تشقق یتشقق تھوڑا سا مشکل ہے, تو انہوں نے تا کو بھی شین بنا دیا. کیوں بنا دیا یہ اب عرب جانے اور ان کی مرضیاں جانے, انہوں نے کر دیا اس کو. تشقق میں جو تا تھا اس کو بھی شین بنا دیا, اور شروع میں ایک حمزہ کو ایڈ کر لیا پڑھنے کے لیے, تو پھر یہ بن گیا اشقق یشقق. یہ سارے رولز انشاءاللہ ہم اگلے کورسز میں پڑھیں گے کہ یہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں. تو اس کیوں لفظ کر کو لی فی جاتی الحال ہے چھوڑ یہ دیں, اس کو؟ اس لفظ کو فی الحال چھوڑ دیں جی, کیونکہ نہیں, کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. اچھا ورک بک کے اندر اگر ہم لے کر جائیں گے اس کو, تو ہم اس کو صرف سمپل لکھیں تشقق کے پیٹرن پر, تفجر کی طرح تشقق یتشقق کے پیٹرن پر آپ اس ٹیبل کو لکھیں. ان کیس اگر آپ کو مشکل پورا ہوتی ہے لکھ تو سکیں آپ یا نہ لکھ سکیں اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. سر بس عبد الرحمان بھائی کو بتا دیے گا کہ پھر ایگزام میں نہ ڈال دیں. بس یہ سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ وہ ایگزام میں آ جاتا ہے, اگر آپ نے نہ پڑھا اور پھر یا تو پھر آپ جو ہے, ویسے تو ابھی تو ہم بک دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن فائنل میں جی نہیں آئے گا. سر ویسے چیلنجنگ کوشچن ہونا چاہیے ایک آدھ, یہ ڈال دے تو اچھی بات ہے. یہ کون ہے فواد یہ صاحب؟ فواد بھائی کے لیے فواد لدا سے نہیں, ان کے لیے فواد لدا سے بھائی لنک شیئر کر دیجیے گا, باقیوں کے لیے اتنا جس میں سارے چیلنجنگ ہو, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی 99% لے لی ہے نا, اب انہوں نے 100% لینے ہیں. چلے فواد صاحب آپ کے لیے ایک اسپیشل بناتے ہیں کوئز. بالکل سر. یہ اسپرٹ ہونی چاہیے, چیلنجز قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار. ماشاءاللہ.